أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. آج 11 ذی-القعدہ 1445 ہجری موافق 20 مئی 2024 عیسوی دن پیر بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے شریعت اسلامک سروس کی 938ویں نشست. عنوان ہے مسلمان لڑکیوں کا ارتداد اور اس کا سدباب. مخاطب کریں گے عالی جناب محترم ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں مولانا ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں بیان کریں. رحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین کرام، حاضرین گرامی، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ بے پایاں اور عظیم الشان نعمت ہے کہ اس نے ایمان جیسی عظیم دولت سے ہم سب کو نوازا ہے. ایمان کی نعمت دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے اور بڑی دولت ہے، کیونکہ ایمان ہی ایسی چیز ہے کہ جس پر مرنے کے بعد یعنی آخرت جو دائمی زندگی ہے وہاں نجات کا مدار ہے. اسی ایمان پر نجات کا مدار ہے. اگر ایمان ہمارا پکا ہے، پختہ ایمان ہے
اور اگر عمل میں کچھ خامی رہ جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہمیں معاف کرے گا، کر دے گا۔ اللہ کی ذات رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ایمان میں ہی کوئی خامی رہ جائے اور ایمان نامکمل ہو، ایمان میں پختگی نہ ہو، تو پہاڑوں کے برابر بھی اگر ہم یہاں سے عمل لے کر کے جائیں تو ہمیں نجات نہیں مل سکے گی۔ ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، ہماری جھولی میں تہجد کی نمازیں ہیں، ہماری جھولی میں صدقات ہیں، خیرات ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن ایمان میں پختگی نہیں ہے، تو ہمارے لیے یہ عمل کا بڑا سے بڑا ذخیرہ نجات کا ہرگز اور ہرگز ذریعہ نہیں بن سکے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف انداز میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح پیغام دیا ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لا یغفر ان یشرک بہ یعنی اس نے طے کر لیا ہے کہ وہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو عمل ہے، عمل میں کوتاہی اگر ہو گئی تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے، اللہ اگر چاہے تو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے موقع پر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم جہاں بھی رہو، حالات تمہارے ساتھ جیسے بھی ہوں، مسائل کتنا ہی تمہارے ساتھ پیدا ہو جائیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، چاہے جن مسائل سے، کٹھنائیوں سے تمہیں گزرنا پڑے، ہمیشہ کوشش کرنا کہ ایمان کے ساتھ باقی رہنا، اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگو تو ایمان کے ساتھ میرے پاس آنا، ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو، حالات تمہارے مخالف ہوں یا حالات موافق ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تم ہر حال میں کوشش کرو کہ تمہاری موت اگر ہو، تمہاری وفات ہو، تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو ایمان کی دولت لے کر کے جاؤ، ایمان کا سرمایہ تمہارے ساتھ ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا سے جائیں اور ایمان لے کر کے جائیں۔ دنیا میں بہت سارے محلات ہیں، بلڈنگیں ہیں، جائیداد ہے، راحت اور آسائش کی چیزیں ہیں، لیکن اگر ایمان ان کے ساتھ نہیں ہے تو دنیا کا اور آخرت کا سب سے مفلس انسان ہے، بد نصیب انسان ہے وہ شخص۔ اور اگر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، ایمان باللہ ہے، تو دنیا کا خوش نصیب انسان ہے وہ شخص۔ اسی لیے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ بات آپ نے فرمائی تھی، اور دراصل ان کے واسطے سے پوری امت کو بتانا مقصد تھا، ہدایت دینی تھی۔ وہ آپ نے فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی بھی حال میں۔ کاروبار چلتا ہوا رک جائے کوئی بات نہیں ہے، بیماری پہ بیماری آ رہی ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہو سکتی ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے۔ مسائل سے انسان کبھی کبھی گھر جاتا ہے، ناموافق حالات پیدا ہو جاتے ہیں، پریشانیوں پہ پریشانی آتی ہے،
آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو آخرت پہ نظر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو تم تباہ کر دو، کہیں ایسا نہیں کرنا۔ لا تشرک باللہ شیئا۔ اگر کبھی ایسا بھی موقع آ جائے کہ جان خطرے میں پڑ جائے، ایسا بھی موقع آ جائے کہ تمہاری دولت اور جائیداد خطرے میں پڑ جائے، تمہارا مال خطرے میں پڑ جائے، تو وہ اگر خطرے میں پڑ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے کوئی غم نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا، اگر جان چلی جائے، جان جا کر کے بھی تمہارا اگر ایمان مضبوط، اگر تمہارا ایمان اگر محفوظ ہے تو تم خوش نصیب انسان ہو، کچھ بھی نہیں گیا۔ اور ساری چیزیں بچا کر کے اگر ایمان اگر چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، آپ نے کیسا جملہ آپ نے فرمایا، اور مختصر لفظوں میں، کہ چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ایسا بھی موقع آئے، سچویشن آئے ایسا کہ آدمی کو جلا دیا جائے، آگ میں پکا دیا جائے، جان خطرے میں، اس سے آگے بڑھ کر آپ نے فرمایا تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں جلا دیا جائے، پھر بھی ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ ابھی پچھلے 2-3 سالوں سے ہمارے ملک میں مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ مختلف جماعتوں اور تنظیموں کی کوششوں کے باوجود اس پر بند لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کوشش ناکام معلوم ہو رہی ہے، جو پوری ملت اسلامیہ کے لیے نہایت ہی قابل افسوس اور بڑا المیہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض غیر مسلم تنظیموں کی جانب سے باضابطہ طور پر کچھ مراعات دے کر کے اور کچھ پیسوں کا لالچ دے کر کے نوجوانوں کو اس کام پر لگایا گیا ہے کہ وہ مسلم لڑکیوں کو ایمان سے برگشتہ کریں، ایمان سے پھیریں۔ وہ عشق و محبت کی جال میں انہیں پھنسا کر، پیسے کا لالچ دے کر کے، کسی بھی انداز میں ہو، بہرحال ایک مکمل منصوبہ کے تحت اور منظم سازش کے تحت یہ پورے ملک میں جگہ جگہ کوشش کی گئی ہے، کی جا رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بعض شر پسند نوجوان وہ مسلم لڑکیوں کو اس جانب ایمان سے پھیرنے کی مکمل وہ کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں عشق و محبت کی جال میں پھنسا کر ایمان سے برگشتہ کرتے ہیں، اور پھر مندروں میں جا کر کے اس کے پھیرے لگا کر کے وہ ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ جب ان کا من بھر جاتا ہے، بعض تو انہی مسلم بچیوں کے پیٹ سے ہندو بچے کو جنم دیتے ہیں، اور پھر جب دل بھر جاتا ہے تو بعد میں اکثر علادگی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ تشدد اور قتل کے واقعات، مار پیٹ اور قتل کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو انہیں
قتل کر کے کبھی کبھی بسا اوقات ریل کی پٹریوں پر لا کر کے پھینک دیتے ہیں اور اسے خودکشی کا واقعہ بتا کر کے فائل بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور ہر آئے دن یعنی کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا ہے جس مہینے میں اس طرح کے واقعات پیش نہ آتے ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعات اخبارات میں بھی آتے ہیں، اور بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اخبارات میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، اس کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کی دو وجہیں سامنے میں آتی ہیں۔ بعض مسلم بچیاں جو غریب گھرانوں سے جن کا تعلق ہے، وہ اپنی غربت کی بنیاد پر پیسے کے لالچ میں وہ ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ غریب گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسے کی کمی ہے، ان کی ضروریات ہیں، اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات بلکہ کبھی کبھی عیش کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہ ان کے جال میں پھنس کر کے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہے اور وہ مرتد ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، غیر مسلموں سے شادی کا مطلب ہی ہوا وہ پہلے مندروں میں جاتے ہیں، اسلام کا انکار کرتی ہیں اور وہ مندروں کا پھیرا لگاتی ہیں، پھر غیر مسلموں کے پاس جا کر کے ان سے شادی کرتی ہیں۔ ان کا ایمان یہاں تک کہ وہ اپنی زبان سے کبھی کبھی ایمان کے خلاف وہ ایسا کلمہ بولتے ہیں جس سے صراحتاً اس بات سے اس کا ایمان سے پھر جانا معلوم ہوتا ہے، اور وہ ایمان سے پھر جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بچیاں بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان بچیوں کی مرتد ہونے کی وجہ اور غیر مسلموں سے شادی کرنے کی جو وجہ ہے وہ ہے عشق و محبت، عشق و محبت اور اندھا پیار۔ ان کے پاس تو پیسہ کافی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، ضروریات کی تکمیل کے لیے، آسائش کے لیے ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو مرتد ہو رہی ہیں وہ اپنے اسکول میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھنے والے جو غیر مسلم نوجوان ہیں ان کے عشق و محبت میں پھنس کر کے، ان کے جال میں پھنس کر کے اسلام سے پھر جاتی ہیں۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اگر ہم سے محبت کرنی ہے تو پہلے اسلام کو چھوڑنا ہوگا، اسلام سے بیزارگی اختیار کرنی ہوگی، مندر کا پھیرا لگانا ہوگا، شادی کے لیے مندر کا پھیرا لگانا ضروری ہے۔ بہرحال یہ ابھی ملک کی صورتحال ہے اور بہت ہی تشویشناک اور المناک صورتحال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی اس کا سد باب کیا ہوگا، کیا وہ عمل ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اختیار کرنے کے بعد پورے ملک میں یہ جو صورتحال ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ جو المیہ ہے اس المیہ سے نجات مل سکے۔
میں نے یہاں 5 باتیں لکھی ہیں، یعنی میں نے جو تجزیہ کیا ہے اس موضوع پر بہت سے مضامین ہیں، بہت سے آرٹیکلز ہیں، لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے ان تمام مضامین اور تحریروں اور آرٹیکلز کا جو تجزیہ کیا ہے وہ 5 چیزیں ابھر کر کے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ضروری ہے، یعنی اس کے سد باب کے لیے، یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے مرتد ہونے کا، ارتداد کا، پہلی بنیادی بات ضروری یہ ہے کہ دینی تعلیم و تربیت کا مستحکم انتظام کیا جائے۔ دینی تعلیم و تربیت کا مکمل اور مستحکم انتظام کیا جائے بچیوں کے لیے، خاص طور پر بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی۔ یہاں چونکہ موضوع بچیوں کے ارتداد ہے، اس لیے میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خاص طور پر بچیوں کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا مضبوط اور ٹھوس انتظام کیا جائے۔ بچپن سے ہی یہ کوشش کی جائے کہ ان کا ایمان مستحکم ہو، اللہ پر ان کا ایمان مضبوط ہو، برائے نام نہیں کہ بڑی ہو جانے کے بعد، عمر ہو جانے کے بعد پھر اس کو کچھ تعلیم دے دی جائے، نہیں، بلکہ بچپن سے ہی ان کو ایمان سکھایا جائے، آخرت کی تعلیم دی جائے، اتنی تعلیم دی جائے اور اتنا اسے سبق دیا جائے کہ اللہ کا خوف، آخرت کا خوف، جہنم کا خوف، عذاب قبر کا ڈر اس پر اس قدر غالب آ جائے کہ کیسا بھی چیلنج ہو، ہر چیلنج کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، فاقے کی نوبت آ جائے تو فاقہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، حالات کو، جتنے بھی حالات پیدا ہوں تمام حالات کو قبول کرنے اور برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے، لیکن کسی بھی حال میں اپنے ایمان کو نہ چھوڑے اور ایمان کا سودا نہ کرے۔ اس قدر ان کا ایمان مضبوط ہو، انہیں بتایا جائے، صحابیات کے واقعات ہیں، انہیں پچھلے زمانے کی جو مسلم خواتین ہیں جنہوں نے سب کچھ دے کر کے اپنی ایمان کی حفاظت کی، تمام تکالیف کو برداشت کر کے اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، تاریخ نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اونچے درجے کے صحابیات میں جن کا شمار ہوتا ہے، کس قدر انہوں نے مظالم برداشت کیے، کس قدر تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، اور ان کا ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے اس وقت کی تمام طاقتیں لگ گئیں، لیکن قربان جائیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جان تو دے دی، جان آفری کے حوالے تو کر دی، شہادت تو قبول کر لیا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق کی بہن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابھی ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بہن نے ایمان لے آیا ہے تو وہ اپنے بہن کا حال معلوم کرنے کے لیے گھر پہ پہنچے، قرآن کی تعلیم کی آواز آ رہی تھی تو حضرت عمر فاروق اندر گئے، کچھ اوراق بکھرے بھی ہوئے تھے، انہوں نے حضرت فاطمہ اپنی بہن کو اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئی۔
حضرت فاطمہ ان کی بہن نے سب کچھ قبول کیا، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت زنیرہ کے واقعات ہیں، حضرت ام شریک کے واقعات ہیں، درجنوں نہیں سینکڑوں صحابیات کے واقعات ہیں، ان کی شجاعت کا، ان کی بہادری کا، ان کی دلیری کے واقعات ہیں، اور مصائب کے جھیلنے کے واقعات ہیں۔ ان واقعات کو ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو صحابیات کے واقعات بتائیں، ان کو ایمان سکھائیں، قرآن سکھائیں، ان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے دلوں میں بسائیں، تاکہ طوفان کفر کا، طوفان شرک کا، کوئی بڑا سے بڑا طوفان بھی ان کے ایمان کو ختم نہ کر سکے اور ایمان کو چھین نہ سکے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے بچوں کو، بچیوں کو ساری تعلیم دیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، لیکن نہیں دیتے تو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، شریعت کی تعلیم انہیں نہیں دیتے، ایمان نہیں سکھاتے۔ شروع سے انگریزی پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد بغیر کسی دینی تعلیم کی ان کی پرورش ہوتی ہے، آگے چلتے چلتے وہ انجینئر بن جاتی ہے، ڈاکٹر بن جاتی ہے، بڑے سے بڑے کورسز وہ کر لیتی ہے، لیکن انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن ان کو دین نہیں آتا ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں نہ تو کلمے کی اہمیت ہے، نہ تو خدا کا ڈر ہے، نہ آخرت کا خوف ہے، یہاں تک کہ والدین کا ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے ان کے دلوں سے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، افتتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، یعنی تم اپنے بچوں کو، بچیوں کو چاہو جو چاہو پڑھاؤ، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، ڈاکٹر بناؤ، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، سائنس پڑھاؤ، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، لیکن پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ بولنے لگے تو انہیں کلمہ توحید سکھاؤ، اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ۔ بہت ہی اسی بات کو اکبر الہ آبادی نے بہت شاندار لفظوں میں کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہمیشہ تم اس بات کی کوشش کرو کہ ہم شریعت سے بندھے رہیں، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو شریعت پر قائم رکھیں۔ پیدا ہونے کے بعد جب بولنے کے لائق ہو جائیں، جب زبان چلنے لگے، تو پہلے نمبر پر انہیں توحید سکھائیں، کلمہ سکھائیں، قرآن سکھائیں، دین کی تعلیم دیں، ایمان کی تعلیم دیں، ورنہ کل قیامت میں سوال ہوگا ان والدین سے، ماذا علمتہ و ادبتہ، تم نے کیا علم دیا اپنے بچوں کو، تم نے کیا ادب سکھایا ہے اپنے بچوں کو۔ تو پہلے نمبر پر ہے دینی تعلیم و تربیت کا انتظام، مکمل انتظام، اور اس کے فقدان کی وجہ سے جو آج حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ ان کے فقدان کا نتیجہ ہے۔ دوسرے نمبر پر، اختصار کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں، دوسرے نمبر پر اجنبی مردوں سے اختلاط سے بچایا جائے، اجنبی مردوں سے اختلاط سے بچایا جائے، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ارتداد سے یہ بچیاں محفوظ رہیں تو ضروری ہے کہ انہیں اختلاط سے بچائیں۔
تعلیم گاہوں میں، آج ملازمت گاہوں میں، کال سینٹر میں، کوچنگ سینٹر میں، کہیں بھی آپ دیکھیے مرد اور عورتیں اختلاط کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ یہ عورتیں کام کر رہی ہیں تو مردوں کے ساتھ ایک ہی صف میں بیٹھ کر کے، پڑھ رہی ہیں تو ایک ہی جگہ، ایک ہی یونیورسٹی میں، ایک ہی درسگاہ میں ایک ساتھ بیٹھ کر کے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، بلکہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو گرلز کالج میں، ایسے اداروں میں جہاں صرف بچیوں کی تعلیم کا نظم ہے، اختلاط نہیں ہے، اگر ملازمت کرانا ان کے لیے ضروری ہے تو اول تو ملازمت سے بچانا ہی چاہیے، بہتر یہی ہے۔ غیرت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں ملازمت سے دور رکھا جائے، اور اگر کرانا ضروری سمجھیں یا حالات کی وجہ سے اگر ضروری ہو تو ایسے اداروں میں ملازمت کرائیں جہاں کہ مردوں کا کوئی دخل نہ ہو، مردوں سے اختلاط نہ ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اور وہ دونوں ایک جگہ تھے، اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا صحابی آ گئے، تو آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں اندر چلی جاؤ۔ تو ان میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، یہ تو نابینا ہیں۔ پھر آپ فرما رہے ہیں اندر جانے کے لیے، آپ نے ارشاد فرمایا افا امیاوانی انتما الستما تبصرانی ہی، آپ نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن کیا تم دونوں اسے نہیں دیکھ رہی ہو؟ الستما تبصرانی، کیا تم دونوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ کیا تم دونوں اندھی ہو، نابینا ہو؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کا بھی دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، بالخصوص جب کہ شہوت کا اندیشہ ہو، وہاں فتنے کا اندیشہ اگر ہو۔ بعض محدثین کی رائے یہ ہے اور شارحین کی رائے یہ ہے کہ اختلاط کے ساتھ، جہاں مرد و زن کا اختلاط ہو وہاں مردوں کو عورتوں کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، اور وہاں ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ نور آیت نمبر 31 میں جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، مؤمنات کو جن چیزوں کی ہدایت دی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ اندازہ کیجئے کہ جب عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، بالخصوص جب کہ شہوت کا اندیشہ ہو اور فتنے کا، تو پھر وہاں ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کام کرنا، ملازمت کرنا، پڑھنا، یہ پھر کس طرح ان کے لیے درست ہوگا اور کتنا اس کے لیے فتنے کا باعث ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو دیکھا کہ مسجد نبوی سے مرد بھی نکل رہے ہیں اور عورتیں بھی نکل رہی ہیں اور آپس میں اختلاط ہو رہا ہے نکلنے میں۔ کتنے پاک باز وہ جماعتیں تھیں، پاک باز صحابہ کرام بھی تھے، پاک باز صحابیات بھی تھیں، لیکن آپ نے اختلاط کرتا ہوا دیکھا تو آپ نے ان عورتوں سے فرمایا استاخرن، تم لوگ پیچھے ہٹ کر کے چلو، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم بیچ میں چلو، ان کے ساتھ مل کر کے چلو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ راستے کے کنارے سے ہٹ کر کے چلو مردوں سے۔
راوی کا بیان ہے کہ عورتوں پہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ بالکل دیوار سے چپک کر چلنے لگی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی دیوار سے اٹک جایا کرتے تھے۔ آج اگر یہ بات اگر ہم دنیا سے کہیں، اپنے بچیوں سے کہیں، تو کہتے ہیں کہاں پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، کہاں دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، کہاں 1400 سال پہلے کا زمانہ، کہاں اب کا زمانہ۔ یاد رکھیے شریعت نے جو آپ کو راستہ دیا ہے اور شریعت نے آپ کو جو ہدایت دی ہے، جب تک آج کی بچیاں وہ اس پر عمل نہ کریں وہ ہرگز فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ خاص طور پر یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تیسرے نمبر پر ضروری ہے جو میں نے تجزیہ کیا ہے اس کے سدباب کے لیے، وہ ہے وقت پر شادی کرنا۔ بچیوں کی عمر ہو جائے شادی کر دی جائے، رشتہ لگ گیا شادی کر دی جائے۔ اگر عمر ہو گئی، بالغہ ہو گئی، بالخصوص 15-16 سال کی عمر ہو گئی، بالغہ ہو گئی، یا اگر یہاں ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے 18 سال کی عمر اگر ہو گئی، تو چاہیے والدین کو کہ وہ ان کا رشتہ تلاش کریں اور تلاش کر کے فوراً اسے شادی کر دیں اور رشتے سے اس کو باندھ دیں۔ یہ نہیں جس طرح کہ آج کے والدین کرتے ہیں کہ نہیں پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، یہ ڈگریاں حاصل کر لیں، یہ پڑھ لیں، اور پھر پڑھنے کے بعد جتنا ہم نے خرچ کیا ہے اتنا کرنے کے بعد پیسہ ہمارے پاس ریٹرن نہ آ جائے۔ ہم نے تو خرچ کیا ہے نا اپنے بچیوں پر، ورنہ تو پھر داماد کے پاس پیسہ جائے گا۔ ہم نے جو اپنے بچے کو دیا ہے پیسہ، اتنا فیس دیا ہے، یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے، اس کے چکر میں عمر کافی گزر جاتی ہے، یا گھر بن جائے، گھر کی تعمیر ہو جائے وغیرہ وغیرہ، اور یہ فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں سے فرمایا تھا من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جس کو بھی طاقت پیدا ہو جائے اور وہ جوان ہو جائے اور طاقت ہو شادی کرنے کی، انہیں چاہیے کہ فوراً شادی کرے۔ یہ حکم جیسے نوجوانوں سے ہے، یہی حکم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، لڑکیوں کے بارے میں بھی یہ حکم ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمۃ الزہرا شہزادی کونین، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور نے 15 سال کی عمر میں کر دی تھی۔ ان کا نکاح 15 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں 18 سال، لیکن یہ روایت مرجوح ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح حضور نے اس وقت کیا تھا جبکہ ان کی عمر 15 سال مکمل ہو گئی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے اگر ایمان جا رہا ہو ہماری بچیوں کا، عزت و آبرو اگر جا رہی ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ اعلیٰ تعلیم ترک کر دی جائے۔ معاملہ جب آگے بڑھ جاتا ہے اور ہمارے والدین کی عزت و آبرو جب خطرے میں پڑنے لگتی ہے، تب اس کے بعد ماں باپ جاگتے ہیں اور ان کی نظر جاتی ہے کہ ہماری بچیاں ایسی ہو گئی، بچیاں بھاگ گئیں، بچے ایسے ہو گئے، نافرمان ہو گئے۔ نہیں، شروع سے ضرورت ہے اس بات کی توجہ کی جائے۔ چوتھے نمبر پر اس کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ بیہودہ لباس سے اجتناب کیا جائے۔ بیہودہ لباس سے مراد یہ ہے کہ مختصر لباس جس سے کہ بدن مکمل طور پر نہ ڈھک سکے، مختصر لباس، شارٹ لباس، جس طرح آج کل مارکیٹوں میں چلا ہے۔ الٹا مسئلہ ہے، مرد کے لیے تو
یہ ہے کہ آپ صرف ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کپڑا پہن لی ہو گیا، لیکن مرد پورا لباس پہنتے ہیں یہاں تک کہ اپنے ٹخنے سے بھی نیچے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مکمل اپنے آپ کو ڈھانکیں، لیکن وہ جتنا اس کے لیے ڈھانکنے کا حکم ہے اتنا ہی ان کے بدن پر لباس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ ذہن یورپی ممالک سے آیا ہے۔ یا اگر بعض ہماری بچیاں کپڑا پہنتی بھی ہیں تو بہت ہی تنگ لباس پہنتی ہیں کہ اعضاء ظاہر ہو جائیں، باریک لباس پہنتی ہیں کہ اعضاء واضح ہو جاتے ہیں۔ ان تمام لباس سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ پردہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو حضرت عائشہ کی بہن ہے رضی اللہ عنہا کی بہن حضور کے پاس جب آئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے بدن پر کپڑا باریک ہے، تو آپ نے فوراً اپنا رخ زیبا پھیر لیا اور آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا اذا بلغت المحیض لن يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا۔ اے اسماء، جب بچی بالغہ ہو جائے اور ایک عمر کو پہنچ جائے، بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے، تو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ان کے بدن کا کوئی حصہ ظاہر ہو۔ اشارہ کیا آپ نے ایک چہرے کی طرف اور ہاتھ کی طرف، یہ پنجے کی طرف، ان دونوں کے علاوہ پورا بدن ڈھکا رہنا چاہیے۔ پھر بعد میں چہرے کے حجاب کا بھی مسئلہ نازل ہوا اور آپ نے پھر حجاب کی بھی آپ نے امت کی عورتوں کو تعلیم دی۔ لہذا آج کل جو بچیاں ضد کرتی ہیں خاص طور پر بچپن سے ہی کہ ہم کو یہ کپڑا چاہیے، سیریلوں میں دیکھ کر کے، فلموں میں دیکھ کر کے، ناچنے والیوں کو دیکھ کر کے، اور ماں باپ عیدین میں اور خوشیوں کے موقع پر ایسے کپڑا دیتے ہیں لا کر کے، اور پھر وہی عادت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ بالغ ہونے کے بعد یہ بچیاں ماں باپ سے بے قابو ہو جاتی ہیں، کنٹرول ختم ہو جاتا ہے ماں باپ کا۔ عادت کس نے لگائی ہے؟ ماں باپ نے عادت لگائی ہے۔ پانچویں چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے اس کے سد باب کے طور پر، وہ یہ ہے کہ بچیوں کے نقل و حرکت پر مکمل نگاہ رکھی جائے۔ کس وقت ان کا کالج سے آنے کا ٹائم ہے اور کب آ رہی ہیں، کب جانے کا ٹائم ہے اور کب جا رہی ہیں، ٹیوشن کے نام پر، کوچنگ سینٹر کے نام پر کہاں جا رہی ہیں یہ بچیاں، کالج جا رہی ہیں، یونیورسٹی جا رہی ہیں یا کہیں اور جا رہی ہیں۔ کال سینٹر پر اگر وہ جا رہی ہیں تو کس طرح گھر سے تو حجاب کے ساتھ وہ نکل رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ راستے میں ان کا حجاب اتر جا رہا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ماں باپ پر بچیوں اور بچوں کی اور ذمہ داریاں ہیں، ویسے یہ بھی ذمہ داری ہے، ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی جائے، مکمل نگاہ رکھی جائے، نشست و برخاست میں نگاہ رکھی جائے، کن لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت ہے، کن کے ساتھ وہ چیٹنگ کر رہی ہے، کن سے وہ دوستی کر رہی ہے، کن سے وہ فون پہ بات کر رہی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، فیس بک پر دوستی ہو گئی، چیٹنگ کے ذریعے سے دوستی ہو گئی، واٹس ایپ کے ذریعے دوستی ہو گئی، اور یہاں تک کہ یہ دوستی میں اس قدر پاگل ہو جاتی ہیں کہ ملکی سرحدوں کو بھی ختم کر کے ایک دوسرے ملک میں پہنچ کر کے ان کے باہوں میں سونے کو اپنے لیے فخر سمجھتی ہیں، ایمان کا سودا کر لیتی ہیں۔ جہاں تک ہو سکے اسمارٹ فون سے انہیں دور رکھا جائے، اعتراض کیا جائے۔
چونکہ اسمارٹ فون ان کے لیے زہر ہے ایمان کے لیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا۔ تنہا کا مطلب ہے کہ فزیکلی طور پر، شخصی طور پر یہ بھی تنہا ہے، اور یہ بھی تنہا ہے کہ واٹس ایپ پر بات کی جائے، یہ بھی تنہائی ہے کہ فیس بک کے ذریعے سے ان سے دوستی کی جائے، بات کی جائے، چیٹنگ کی جائے، ان کے ذریعے سے ان کو پیغام بھیجا جائے، میسج کیا جائے، یہ بھی تنہائی ہے۔ فرمایا آپ نے کہ اگر مرد اور عورتوں کے درمیان ایسا سلسلہ چل پڑتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان آ کر کے ان کے بدن میں ایسا دوڑتا ہے جیسا اس کے بدن میں خون دوڑتا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں ایمان کے ساتھ قائم رہیں تو ان کے دل میں تقوی پیدا کیا جائے، ڈر پیدا کیا جائے۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اپنے زمانے کا مشہور فرد تھا، بادشاہ تھا، بعد میں بادشاہت چھوڑ کر کے وہ کنارہ کش ہو گیا تھا، لیکن بڑا زاہد تھا، عابد تھا۔ جب ان کی بچی جوان ہوئی تو وہ بچی بھی بڑی زاہدہ تھی اور بڑی عابدہ تھی۔ اس نے سوچا کہ اپنی بچی کا نکاح کسی عابد اور زاہد سے کیا جائے۔ انہوں نے اپنی مسجد میں ایک نوجوان کو بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا دیکھا۔ بدن پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، ان کے ظاہر سے غربت ٹپک رہی تھی، لیکن شاہ شجاع کرمانی نے ان کے رکوع سے، سجدے سے، تقوی سے، خشیت الہی سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد ان کے قریب پہنچے، کہا کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کہا ہمیں کون بیٹی دے گا، ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی عالیشان مکان نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے۔ کہا کیا تم شاہ شجاع کرمانی کی لڑکی سے شادی کرو گے؟ اس نے کہا کہاں وہ اور کہاں ہم؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ہی ہوں شاہ شجاع کرمانی، اور میں اپنی بچی، اپنی لختی جگر کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تیار ہو گیا، مسجد میں اعلان ہو گیا ظہر کی نماز میں کہ نکاح ہونا ہے، نکاح ہو گیا سادگی کے ساتھ۔ اس کے بعد عصر میں خود وہ اپنی بچی کو لے کر کے ان کے گھر پہنچے۔ جھونپڑی تھی، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، اندر گئے تو دیکھا ایک طرف چٹائی ہے، ایک طرف گھڑا ہے پانی کا رکھا ہوا، یہ کل سارے سامان ہے، کچھ ایک دو برتن ہیں۔ جیسے ہی یہ بچی اندر گئی اور قدم رکھا، اس نے ایک زوردار آہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی گویا کہ درد بھرا ہوا لفظ، آہ، میرے ابو نے مجھے کہاں ڈبو دیا۔ تو فوراً وہ نوجوان نے کہا ان سے، دیکھا میں نے کہا تھا کہ آپ کی بچی وہ بڑی راحتوں میں پلی ہوئی، آسائشوں میں، یہ گھر دیکھ کر کے پرانا گھر، شکستہ گھر، کچھ سرمایہ نہیں ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ان کی بچی نے اس موقع پر اپنی حیا کی چادر اتارتے ہوئے، چونکہ شروع میں تو شادی کے بعد حیا ہوتی ہے، لیکن اس نے اپنے تکلف کو ختم کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کیا تم نے سمجھا ہے، میں نے کس بات پر آہ کیا؟ یہ شکستہ مکان پر نہیں، سامان کے نہیں ہونے پر نہیں کیا ہے میں نے۔ میرے ابو نے کہا تھا کہ تمہارا نکاح ایک عابد اور زاہد شخص سے میں کر رہا ہوں، اور یہاں آ کر کے دیکھتی ہوں
کہ یہاں گھڑے پر باسی روٹی رکھی ہوئی ہے، گھڑے پر روٹی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کیسا عابد اور زاہد ہے جن کے مکان میں دنیاوی ساز و سامان ہو، یعنی کھانے کے لیے یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے آج روزہ رکھا تھا۔ وہ بھی عابد اور زاہد تھا نوجوان۔ اس نے کہا کہ آج میں روزہ رکھا تھا اور صبح روٹی بچ گئی تھی، تو میں نے افطار کے لیے صرف یہ ایک روٹی بچ گئی تھی، تو ہم نے اس کو گھڑے پر رکھ دیا تاکہ افطار آج شام میں کر سکیں۔ اس بچی نے جواب دیا، جس خدا کے لیے تم نے روزہ رکھا ہے، کیا اس پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ خدا شام میں پھر تمہارے لیے افطار کا انتظام کرے گا؟ کیا اس خدا پر یقین اور توکل نہیں ہے؟ یہی تو میرے نزدیک زہد اور توکل کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے وہ بھی فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ اگر تقویٰ دینا ہو تو اس طرح دینا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کتنی عابدہ اور زاہدہ تھیں کہ امام بخاری کا بچپن میں نگاہ چلی گئی تھی تو ان کی والدہ نے رات میں رو رو کر کے اللہ سے دعا مانگی اور کہ الہ العالمین، یہ ہمارا بیٹا یتیم ہے، مولا کریم اس کے علاوہ کوئی نہیں، اے اللہ اس کی نگاہ کو واپس کر دیجئے۔ رو رو کر کے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور یہاں تک کہ ان کی نگاہ کو اللہ نے واپس فرما دیا، اور صبح اٹھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ واپس ہو چکی تھی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کتنی عابدہ اور زاہدہ تھی کہ ان کے والد عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بچپن سے لے کر کے آج تک شادی ہونے تک اتنی عمر ہو گئی، لیکن اس کا قدم گھر سے باہر، دہلیز سے باہر نہیں نکلا۔ کسی غیر محرم پر ان کی نظر نہیں پڑی۔ اختلاط تو دور کی بات ہے، اور یہی ان کی زہد کی بات تھی کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب جانے لگے علم حاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے سچائی کی تعلیم دی، سچ بولنے کی ہدایت دی، اور یہی سچ بولنا بہت سارے ڈاکوؤں کے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا تھا نا، جبکہ کلکتہ کے سفر میں گئے تھے اور بہت سے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کیا، بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، مشرکین نے، کافروں نے، بہت سے مسلمان جو دین سے دور ہو چکے تھے توبہ کر لیا، خوش تھے۔ تو ان کی والدہ محترمہ نے کہا، کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ میرے ہاتھ پہ اتنے لوگوں نے توبہ قبول کی اور اتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا؟ تو کیا کہا تھا؟ ان کی والدہ نے کہا، یہ تمہارا کمال نہیں، میرا کمال ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ آپ کہہ رہی ہیں تو یقیناً سچ ہے، لیکن وہ کیسے؟ تو اس وقت ان کی والدہ نے کہا تھا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پیدا ہونے کے بعد سے 2 سال تک جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، باوضو ہو کر کے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ باوضو ہو کر کے دودھ پلانے کا کمال ہے کہ تمہارے سینے میں صرف میرا دودھ نہیں اترا ہے، بلکہ میرا تقویٰ تمہاری طرف گیا ہے، میری طہارت تمہارے طرف منتقل ہوئی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی زبان میں اس قدر فصاحت کیسے پیدا ہوئی؟ آپ کہیں گئے نہیں ہیں، کسی یونیورسٹی میں آپ پڑھے نہیں، مکتب میں گئے نہیں، اسکول میں گئے نہیں، درسگاہ میں آپ پڑھے نہیں، پھر اتنی زبان فصیح ہے، بلیغ ہے؟ آپ نے فرمایا تھا، اور دراصل یہ امت کی عورتوں کے خطاب تھا، فرمایا تھا آپ نے، اس لیے میری زبان فصیح ہے کہ میں نے بنو سعد کا میں نے دودھ پیا ہے۔ حضرت حلیمہ
رضی اللہ عنہا کا تعلق بنو سعد سے تھا، میں نے ان کا دودھ پیا، یہ کہہ کر کے بتانا یہ تھا کہ ایک عورت کے چھاتی سے جو دودھ نکلتا ہے اور بچے کے حلق میں جاتا ہے، صرف دودھ نہیں ہوتا ہے بلکہ دودھ کے واسطے سے دودھ پلانے والی عورت کا تقوی منتقل ہوتا ہے، خشیت منتقل ہوتی ہے، دین منتقل ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں عورتوں کا انتخاب بھی ہوتا ہے مال پر، حسن پر، جمال پر، کہاں زیادہ مال آنے والا ہے، جہیز زیادہ ملنے والا ہے۔ انتخاب میں جب غلطی ہوگی تو پھر وہاں سے ہی یہ غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر بعد میں یہ عورتیں جو کھانا پکاتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، اس طرح کی جو پرورش کرتی ہیں، ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، سیریل چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، برائیاں ان کی نگاہوں سے یہ عریاں تصویریں گزرتی چلی جا رہی ہیں، یہ گانے سن رہی ہیں اور پھر کھانا بھی بنا رہی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پلنے والے بچے کے دل و دماغ میں تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہی بچیاں جب آگے بڑھتی ہیں تو ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ معمولی جھٹکے میں ایمان ختم ہو جاتا ہے، معمولی حرص میں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کو اللہ تعالی مستحکم اور مضبوط فرمائے، اور ارتداد کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اس وبا کو دور فرمائے، اس کا انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب کا لیکچر بہت ہی سبق آموز تھا، معلومات میں اضافہ ہوا، اور بہت ذمہ داری کے ساتھ جب ساری چیزیں بتائیں انہوں نے۔ حالانکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے، لیکن آدمی کا جو درس تدریس سے جو جڑا ہوا ہوتا ہے اس کا انداز بیان تو کچھ اور ہی ہوتا ہے، بہت چاشنی آ جاتی ہے، حلوہ بنا دیا ایسا ہو جاتا، تو بہت ہی پر اثر ہوتا ہے وہ۔ تو یہی چیز جو ہے ہمارے تنظیم عالم قاسمی صاحب کے بیان میں تھا، اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ ہم ان سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی عمر دراز کرے، ان کے علم میں خوب برکت دے، ان کے علم میں زیادتی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ان کو بار بار ان کو سننے کا موقع ملے۔ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے یہ سد باب کا بتایا ہے، بڑی اچھی مثالیں بتائیں، اور ہم بہت متاثر ہوئے۔ الحمدللہ، اللہ صحت و عافیت سے رکھے، خوب عمر دراز کرے، دعا فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اے اللہ ہمارے والدین، عزیز و قریب، رشتہ دار، میرے مولا سارے اساتذہ صاحبان، افسران صاحبان، سارے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، میرے مولا اس دنیا فانی سے جو گزر چکے ہیں، میرے مولا ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ ہم سب جو بقید حیات ہیں انہیں توفیق دے، ہدایت دے، میرے مولا سچی توبہ کر لیں، توبۃ النصوح کروا لے جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو۔ بعد اس کے ہمیں توفیق دے کہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آخر وقت تک ہم کو جو ہے نیکیوں کی طرف گامزن رکھ،
ہمارے آخر وقت میں ہمیں حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بنا دے، جو طلبہ طالبات میرے مولا لڑکے لڑکیاں تعلیم پا رہے ہیں انہیں نافع علم عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں روزگار کی تلاش میں انہیں حلال روزگار سے جوڑ دے، کچھ کاروبار کی تلاش میں ہیں تو میرے مولا ان کا انتظام فرما دے۔ میرے مولا جو ملازمت کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان کی ملازمت اور کاروبار میں برکت والی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے اللہ جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے میرے مولا ان کے شادیوں کے اسباب بنا دے، بہترین رشتے لگا دے میرے مولا، بہت ہی مبارک بختاور رشتے لگا دے، تمام لوگوں کے گھر آباد و شاداب کر دے، جن رشتوں میں دراریں پڑی ہوئی ہیں میرے مولا اس کو صلہ رحمی سے متبدل فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا ہے وہ عطا فرما میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے جو ہم مانگنے سے رہ گئے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے میرے مولا۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں ان کے واسطے سے قبول و منظور فرما۔ والحمدللہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔